اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل محمد۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ آج کی جو آیت ہے وہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ سجدے والی آیت ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے لاسٹ اسٹڈی کیا تھا وہ تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ہم نے آدم کو سارے نام سکھلا دیے، اور پھر نے فرشتوں کے سامنے، یعنی کہ جن کے نام تھے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتائے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ بولے تو بے عیب ہے، پاک ہے، تو نے ہمیں جو بتلا دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بے شک تو ہی صاحب علم اور حکمت ہے۔ دیکھیں، قرآن کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بلا ضرورت کہیں پہ استعمال نہیں ہوتا۔ جب فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ اتجعلوا، کیا تو ایسے کو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم ان کے نام بتاؤ، تو اب سب سے پہلے یہ جو لفظ آیا ہے قالوا سبحانہ کا، تو فرشتوں نے لفظ سبحانہ کا کیوں کہا؟ کیونکہ جس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تو وہ اعتراض کرنے کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ہم نے، چونکہ اللہ کا کوئی کام جو ہے وہ بہتری کے علاوہ نہیں ہوتا، اور اس کی ہر کام اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، یعنی کہ کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو اللہ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ بھی بے عیب، وہ فیصلہ بھی بے عیب ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کی کہ ہم، یعنی کہ یہ بھی ایک توبہ کا طریقہ تھا کہ پہلے اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر کے ان کو یہ ذہن میں آیا کہ کہیں ہم نے جو اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے خلاف بات کی ہے۔ تو اس لیے سبحانہ اس لیے کہا کہ نہیں، تو پاک ہے، تیرا فیصلہ ٹھیک ہے جو تو نے آدم کے متعلق کیا ہے۔ یہ پہلا لفظ قرآن میں یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ سبحانہ کا ہے، اور یہ سبحانہ کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تسبیح کے معنوں میں آتا ہے، اور تسبیح سے مراد ہے کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اور اس بات کا اقرار کرنا، اور اس بات کا شاہد ہونا کہ اللہ جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یعنی کہ صفات ثبوتیہ جو ہے، صفات سلبیہ، اس سے کہ اللہ میں، اللہ زمانی نہیں ہے، اللہ مکانی نہیں ہے، اللہ یہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز پہ قدرت نہ رکھتا ہو یا کوئی کام نہ کر سکتا ہو، یہ جو اللہ کے ذات میں عیب کی نفی ہے اس کو تسبیح کہتے ہیں، اور جو اللہ کی صفات کا اقرار ہے ان کو حمد کہتے ہیں۔ یہ بات سورہ حمد میں ڈسکس ہو چکی ہے۔ اب یہ یہاں پہ لفظ چونکہ سبحانہ کا آیا ہے، فرشتوں کو فوراً احساس ہو گیا کہ ہم نے اس کی پاکیزگی کے خلاف بات کی ہے، لہٰذا فوراً اس نے سبحانہ کا کہا۔ اور یہ ایک طرح سے تسبیح بھی ہے کہ امام جعفر صادق اور دوسرے ائمہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے معافرت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کی تکبیر، اس کی اللہ اکبر کہنا، اس کی تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اس کی حمد الحمدللہ کہنا، یہ اس کی تقدیس، اس کی قدوسیت کو بیان کرنا، رب سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تمام چیزیں بھی ہیں استغفار کے معنوں میں آتی ہیں۔ تسبیح کا صرف یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں زبان سے سبحان اللہ، بلکہ عملاً اس کی تسبیح ہے۔ جیسے کہ آپ کو مسبحات کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ جو 5 سورہ ہیں جو سبحا یا یسبح سے شروع ہوتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یہ سورہ حشر کی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے کہ سبحا کے تسبیح کرتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین ہو، آسمان و زمین سے مراد یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے زمین کو یہاں ایک لو اینڈ پہ لیا گیا ہے اور آسمان کو اپر اینڈ پہ لیا گیا ہے، یعنی کہ یہ 2 باؤنڈری کنڈیشنز ہیں، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان ہے۔
چاہے وہ کسی گلیکسی کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ کسی اور سولر سسٹم کی بات ہو رہی ہو، کسی سیارے یا پلینٹ کی بات ہو رہی ہو، جب ہم دو پوائنٹس کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک لوسٹ پوائنٹ ہے اور ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہے، تو اس کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب وہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں؟ کیا وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے؟ تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی پودے یا درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں؟ یہ سجدے کی اور تسبیح کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی معرفت حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں سورج جو ہے وہ زمین سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہے، اور زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی ریوالو کر رہی ہے۔ نباتات جو ہیں وہ جب زمین سے اگتی ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی نشو و نما ہونی ہے، ان کو پانی، ہوا، مٹی اور سورج کی روشنی ملنی ہے، اور اسے ان کی گروتھ ہونی ہے۔ وہ نباتات جو ہیں زمین سے اگتی ہیں، اور وہ پودا جو ہے وہ ہمیشہ ہائٹ پہ اگتا ہے۔ یا کچھ پودے ایسے ہیں جو زمین کے اندر، کچھ سبزیاں ایسی ہیں جیسے آلو ہے، گوبھی ہے، آلو ہے اور مولی ہے، یہ زمین کے اندر ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو یہ ہر ایک جو اپنے طریقہ کار سے واقف ہے، جیسے کہ سورہ نور کی آیت میں آئے گا، جب ڈسکس ہوگی کہ ہر ایک کو اس کی تسبیح کا علم ہے۔ اب ہر ایک کو چونکہ تسبیح کا علم ہے، یعنی کہ ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی پتہ ہے، ہر ایک جو اس میں ہدایت تکوینی اللہ نے دی ہے، جس ہدایت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انسان جو ہے وہ ہمیشہ بچہ بھی ہوگا، یہ جانور بھی ہوگا، یہ چھوٹا بچہ یا بڑا انسان، وہ ہمیشہ غذا جو ہے وہ منہ میں لے کے جاتا ہے، کان میں نہیں لے کے جاتا۔ یہ ایک ہدایت تکوینی ہے۔ یہ ہدایت تکوینی جو ہے اس کی جبلت میں، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے۔ اب وہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ ہر چیز جو ہے جب وہ اس قانون قدرت کو فالو کر رہی ہے اور اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہے، یعنی کہ سورج کا کام ہے روشنی دینا، چاند کا کام ہے پھلوں اور سبزیوں میں مٹھاس اور ذائقہ پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ نباتات کا کام ہے، ہوا کا کام ہے کہ آپ کو آکسیجن اور نائٹروجن اور یہ تمام جو آپ کی گیسز ہیں، جو آپ کے جو نظام تنفس ہے اس کے لیے ضروری ہیں آکسیجن کے لیے، وہ اس کے لیے یہ ہوا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہر ایک جو چیز ہے وہ چونکہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، اس ڈیوٹی کرنے کو بھی تسبیح کہتے ہیں۔ یہ ایک ذکر ہوا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے علوم القرآن، ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن، ایک ہوتی ہے تفہیم القرآن۔ تو جب آپ قرآن کے ظاہری الفاظ اور اس کی عربی لغت کے حساب سے تسبیح کہتے ہیں تو وہ سبحان اللہ تسبیح ہے، یا سبح قدوس رب الملائکۃ، یہ تسبیح ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرنا۔ لیکن ہر چیز دیکھیں کہ اب ایک پودا اگتا ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس ہدایت تکوینی کے تحت وہ پودا گرو کر رہا ہے۔ چاند اور ستارے اپنے جو ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، سورہ رحمان میں آیا کہ شمس و والقمر، کہ سورج اور چاند جو ہے بے حسبان وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کی یہ جو موومنٹ ہے، کیونکہ سورج بھی اپنی جگہ سے موو کر رہا ہے، پوری گلیکسی جو ہے سائنس اس کو مان چکی ہے، قرآن میں بھی آ چکا ہے کہ پوری گلیکسی جو ہے وہ موو کر رہی ہے، سولر سسٹم موو کر رہا ہے، اور زمین جو ہے ہم زمین کو اس کے اطراف سے بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ یہ تمام جو ہر ایک اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اب ڈی این اے کوڈ جو سائنٹسٹ ہیں، بائیو سائنٹسٹ، وہ ریڈ کر چکے ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بڑے منظم آرڈر میں، ایک ریگولر فیشن میں وہ آرڈر لکھا گیا ہے۔ اور میں نے جب اس کی پہلی مثال دی تھی اور ایک ٹوکن ڈرا کرنے کی، تو اس میں کہا تھا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بغیر کسی تنظیم کے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی موجد کے، جو موجد ہے، جو بدیع السماوات والا ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ دوبارہ ہر انسان کا آرڈر جو ہے وہ اتنی منظم طریقے سے بن جائے۔ یہ جو انتظام ہے، یہ جو آرڈر ہے، جو بائیو جینیٹک میں یہ جو ڈی این اے کوڈ ہے، یہ جو پھولوں کے بیچ میں اس کا وہ بیج ہوتے ہیں، اس کے جو ہیں اور گرینز ہوتے ہیں، اس کے گرد اس کے پھول آتے ہیں، یہ جو منظم نظام ہے اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں۔ یعنی کہ تسبیح صرف اللہ کی پاکیزگی زبان سے بیان کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ جو پوری جس آرڈر کے تحت یہ کائنات تکوینی آرڈر کے تحت چل رہی ہے، اس آرڈر کو اور اس کی خوبصورتی کو تسبیح کہتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما
کنتم تکتمون، اور ہم نے آدم سے کہا کہ ان کے نام بتائیں، اور آدم نے چونکہ وہ تمام آدم میں چونکہ ایک سرشت میں اس میں ایک چیز رکھ دی گئی تھی، ودیت کر دی گئی تھی، آدم کے جو انسان ہے بنی آدم، اس میں یہ پروگرامنگ کر دی گئی ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے، وہ استعداد رکھتا ہے، یہ دونوں چیزیں رکھتا ہے، کیپیبلٹی ہے انسان میں کہ وہ استخراج کر سکتا ہے، وہ مینوپلیٹ کر سکتا ہے، وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے، وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، وہ ایک کسی بھی فلسفہ ہے یا میتھمیٹکس ہے، وہ اس کو سولو کر کے اس کی گتھیوں کو سلجھا سکتا ہے، اس میں سے نتیجہ برآمد کر سکتا ہے، نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، چونکہ یہ کوالٹی فرشتوں میں نہیں تھی، تو اس لیے آدم جو تھے وہ فوراً پہچان گئے، اور انہوں نے ان چیزوں کے نام اور ان کی ماہیت، اور میں نے کہا تھا کہ اسم صرف نہیں ہے بلکہ مسمہ بھی ہے، ان کی حیت اور ان کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈیٹیل میں بتا دی۔ اب جب یہ امتحان ہو گیا، دیکھیں سب سے پہلے ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کر دینا۔ اب سجدہ جو ہے وہ اس میں اگر ہم اس ترتیب میں آتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ سجدہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ تسبیح جو ہے وہ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ تسبیح صرف زبان سے اللہ کی پاکیزگی کا اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پہ شاہد ہونا کہ واقعی کائنات میں اگر آپ غور کریں، تدبر جو ہے، جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو زیادہ تر جو وہ تھا وہ تدبر تھا۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 1 سال سنتے تھے اور 1 گھنٹہ بولتے تھے، تو یہ جو تدبر ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، اس پہ قرآن نے، اور یہ اس کا وہ معنی ہے تسبیح۔ اس طرح سجدہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کوئی زمین و آسمان میں اس کو سجدہ کر رہی ہے۔ سجدہ ایک ہوتا ہے حیت کے اعتبار سے، جیسے قولی طور پہ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس لیے 7 اعضاء کا زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا اللہ وحدہ لا شریک کو، یہ اس کی حیت ہے، یہ اس کی پرفارمنگ ہے۔ لیکن سجدہ ہے سرنڈر کرنا، کسی اپنے آپ کو عاجزی اور فروتنی جو ہے وہ پروردگار کے سامنے پیش کرنا۔ اگر آپ حالت سجدہ میں نہیں ہیں، قیام میں ہیں، یا اپنے صوفے پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ، اور اگر آپ اللہ کے احکامات اور اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس کیفیت کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو، لی آدمہ یعنی کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، پس سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، اس نے وہ انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یہ جو کانا آتا ہے یہ ہو گیا نہیں ہے بلکہ یہ کافروں میں سے، یعنی کہ وہ جو کفر ہے وہ اس کے دل میں پہلے سے موجود تھا۔ یعنی کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا جنت میں تھا تو شاید 500 سال رہا یا 40 سال رہا، مختلف روایات جو ہیں وہ حیات القلوب میں علامہ باقر مجلسی نے بیان کی ہیں، روایت کی ہیں، تو وہ اس پتلے کے پاس سے گزرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آدم تجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے؟ اگر کل کو تجھے سجدے کا حکم ہوتا تو میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی کہ یہ کفر جو ہے، یہ اگر آپ اس سے دیکھیں کہ وہ تمام لوگ، وہ تو اسے نتیجہ کے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، قرآن کو اپلائی کرنا ہے اپنی آج کی زندگی پہ، اور تمام معمولات اور معلومات پر ہم نے اس کو انطباق کرنا ہے۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں اس بات کو دل میں رکھے ہوئے تھے کہ کل اگر علی ابن ابی طالب کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے گا، جس کے شواہد جو تھے وہ ان کو نظر آ رہے تھے، جو حدیث منزل، تو بے شمار ہزاروں حدیث ہیں جو پیغمبر سے مروی ہیں، جو حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کے متعلق موجود ہیں، اس میں یہ بات بالکل خاف قرینے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت پیغمبر جو ہیں ان کو آگے لا رہے تھے۔ تو وہ جو اس وقت سے ذہن میں رکھے ہوئے تھے دل میں کہ اگر کل کو علی کو خلیفہ بنایا گیا تو ہم اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ وہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ علی کی خلافت آدم کے سجدے کی طرح تھی کہ جس نے سجدہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو اس کی ایکچوئل ورڈنگ کبھی آئی تو میں آپ کو
بتا دوں گا۔ اب یہ سجدہ اس کی جو ہے اس زمن میں کہ اس میں دو تین پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ کیا یہ آدم کو سجدہ عبودیت تھا؟ بالکل نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبودیت جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کریم وحدہ لا شریک کو ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ کیا آدم صرف قبلہ بنے تھے؟ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ سجدہ، جیسے ہم ایک کعبہ از اے سمبل آف یونٹی، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن سمبل آف یونٹی کی وجہ سے ہم کعبہ کی جانب سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو کعبہ کا معیار تھا وہی آدم کا معیار تھا۔ تو اس سے آپ کو دو تین پوائنٹس میں آپ کو استخراج کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا علی مسلو کا مسلو کعبہ، یا علی تیری مثال ایسی ہے جیسے کعبہ۔ تو اب چونکہ آدم بھی کعبہ بنے، قبلہ بنے تھے، ایک جو پاسبلٹی ہے، اور دوسرا سجدہ اللہ کو تھا، اور علی جو تھے ان کی مثال بھی کعبہ کی تھی، اور یہ تمام جو پاسبلٹیز ہیں وہ اس سے نکل سکتی ہیں۔ دوسرا اس میں اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھیں تو سجدہ جو تھا وہ اللہ کو تھا، آدم قبلہ بنے تھے۔ اس میں دوسرا جو پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ، کہ اللہ سجدہ تو کروا رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ وسیلے کے ساتھ، یعنی کہ جو وسیلے کے منکر ہیں، یعنی کہ اس وسیلے کے جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے، یا جو نبی ہے، معصوم ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، یا وسیع ہے، وہ وسیلہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اگر سجدہ کرنا ہے تو اس میں وسیلہ جو ہے یہ ہے، سجدہ اللہ کو ہے، لیکن اس کی سمبل آف یونٹی کے طور پر آدم قبلہ بنے۔ تیسرا یہ ہے پاسبلٹی کہ سجدہ جو تھا وہ آدم کو تھا، اور وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اب وہ تعظیمی سجدے پہ ڈسکشن ہوگی کہ یہ کیا اب ہے، کیا اب نہیں ہے، کیا پہلی شریعتوں میں تھا یا نہیں تھا۔ اب اس میں لی آدمہ جو ہے، اس سے یہی مراد ہے، اور آئمہ کی روایات بھی ہیں کہ سجدہ جو تھا وہ تکریم اور عزت کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کو تھا۔ اس میں ہم مزید تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے اس موضوع پہ کر لیتے ہیں۔ کچھ روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس میں جو ہے ہم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی۔ اب اقرار عظمت کے متعلق جو قرآن میں ہمارے متعلق ہمارے جو آیات موجود ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن میں صراحت سے آیا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت ہے کہ یوسف اپنے والدین کو تخت پر لے گئے اور سب نے انہیں سجدہ کیا۔ لیکن یہ چونکہ سجدہ کیا اور لفظ سجدہ آیا ہے تو اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، اور اس میں عبادت یا عبودیت کا سجدہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اس پہ اگر ہم مزید اس کو ہم پروب کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں دیکھیں۔ اس میں ایک آتا ہے کہ اسجدوا لآدمہ کی تفسیر ہے کہ یہاں لام، الف اور لام جو ہے اس کی کیا غایت ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ اس میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ آدم کو ہی سجدہ تھا، اور بعض نے اس کو قبول کیا ہے کہ بعض نے اس کو قبول نہیں کیا کہ وہ قبلہ بنے تھے یا صرف سجدہ آدم کو تھا۔ اب آدم جو ہیں، آدم بھی ایک سمبل آف یونٹی بھی ہے اور ریپرزنٹیٹیو ہیں بنی آدم کے، اور یہ سجدہ صرف آدم کو نہیں تھا، آدمیت کو تھا، بشریت کو تھا۔ آدم واز دا فرسٹ پرسن، اور جو روایات میں آتا ہے کہ ہم نے لاکھ آدم پیدا کیے، مختلف روایات ہیں 10 لاکھ آدم پیدا کیے،
وہ آدم بعد میں آئے یا اس کے پیرلل آئے، وہ ایک ابھی معمہ ہے، وہ ابھی سائنس نے اس کو سالو نہیں کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس ضمن میں جو قرآن میں دوسری آیات ہیں ان سے ہم مدد لیں گے، کیونکہ قرآن سے سمجھنا جو ہے یہ بھی ٹیکنیک ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 11۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، صَوَّرَكُمْ نہیں آیا، صَوَّرْنَاكُمْ، اس کے بعد تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو سجدہ کرنے والے میں نہ تھا۔ اس میں جمع کی ضمیر آئی ہے کہ صورناکم اور خلقناکم، لہٰذا یہ اس سے ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ سجدہ جو تھا یہ بنی نوع آدم کو تھا، یہ آدمیت کو تھا، انسانیت کو تھا، بشریت کو تھا، یہ اس مخلوق کو سجدہ تھا، ناٹ اونلی فار آدم بلکہ تمام، یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جتنے بھی آدم کی نسل سے آئیں گے یہ تمام کے تمام یہ خاصیتیں، یہ جو استخراج کی اور استدلال کی، استطاعت کی اور استعداد کی خاصیتیں ہیں جو کہ آدم میں ہم نے اس ایک سنگل یونٹ میں رکھ دی ہیں، یہ تمام جو آدمیت ہے اس میں یہ رہیں گی۔ یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکشن ابلیس کی آ جاتی ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ اب ابلیس کے متعلق یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ باعتبار جنس کیا ہے۔ اس میں قرآن میں جو آیا ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربی فسجدوا، اس سے پہلے یہ آیت ہے فسجدوا الا ابلیس، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اب وہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں سے نکل گیا۔ وکانا من الکافرین بھی آ گیا، کانا من الجن بھی آ گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ روایات بتاتی ہیں کہ جو زمین پر کو مخلوق آباد تھی اس پہ ابلیس جو تھا وہ ان کا سردار تھا، اور ابلیس نے جتنی عبادت پروردگار کی تھی وہ وہاں پہ بڑا بلند مقام فرشتوں کی صف میں رہتا تھا، اور فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کی جنس یا ان کی نوعیت میں سے، یعنی کہ باعتبار وہ بنی جن تھا، بنی جان تھا، اور باعتبار نوعیت جو تھا وہ آگ تھا۔ جس طرح اس میں آتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال وخلقناہ من نار وخلقنا الجن من نار من النار، اس سورہ رحمان میں کہ اس کو آگ کا جو شعلہ تھا، یعنی کہ ہائی، جو آگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ہائی انرجی پارٹیکلز ہوتے ہیں، فزکس والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہائی انرجی مطلب کہ آپ اس کو پلازما کہہ سکتے ہیں، ہائی انرجی اسٹیٹ جو ہے ہائی فریکوینسی کہہ سکتے ہیں، کہ جن آپ کو یہاں نظر نہیں آتے۔ اب کیا اس ساری ڈسکشن میں ایک کوشچن ہے کہ سجدہ آدم کو تھا، سٹیک ہولڈرز کیا ہیں؟ ایک آدم ہے، ایک فرشتے ہیں، ایک جن ہے، ابلیس ہے۔ تو اللہ نے تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، آپ فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو، تو شیطان کا اس میں کیا کنسیپٹ ہے کہ شیطان اس میں کیسے آ گیا؟ وہ تو فرشتہ نہیں تھا۔ اس کے جو عقلی اور نقلی دلائل جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، جو نقل ہوئے منقول ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ شیطان نے یہ کلیم کبھی نہیں کیا، بلکہ اس وقت نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو حکم فرشتوں کے لیے تھا، مجھ پہ تھا ہی نہیں، بلکہ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے خلقتنی یعنی کہ مجھے نار آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو طین سے پیدا کیا۔ اب کہیں پہ آدم کے لیے آ رہا ہے کہ سورہ جس طرح آل عمران میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ دونوں کو تراب سے پیدا کیا۔ تو یہ ڈسکشن کبھی مزید ہم انشاءاللہ کریں گے کہ طین کیا ہے، طین لازب کیا ہے، تراب کیا ہے، سلسال کیا ہے، حمائم مسنون کیا ہے، یہ جو مختلف کیفیتیں ہیں آدم کی، کہ آدم کو کیا ان ساری مٹیوں سے پیدا کیا، یا یہ مختلف سٹیجز ہیں جو آدم علیہ السلام کی جو اس میں آ رہی ہیں
کہ یہ اس کو ہم تھوڑا سا اگر ڈسکشن کریں گے کہ آدم کی جو خلقت ہے، چونکہ یہ پہلا اس میں قصہ آ رہا ہے جناب آدم علیہ السلام کا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ یہ بتا دیں کہ چونکہ تخلیق آدم ہوئی ہے اور پھر فرشتوں کی اس پہ کیا نوعیت ہے، فرشتوں نے کیا کہا، ابلیس نے کیا کہا. تو ابلیس، دوسرا یہ ہے کہ ابلیس جو تھا اس نے یہ نہیں کہا، اس میں ہم مزید اگلی نشست میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے کہ اس کا یہ جو کلیم تھا اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں تو فرشتہ نہ نہیں، میں تو اس حکم کے زمرے میں آتا نہیں ہوں، بلکہ اس نے الٹی ایک اور کہانی سنا دی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں. دوسرا یہ ہے کہ عربی گرامر لغت کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ اگر ایک صف میں مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں تو اس تمام صف پہ، اس تمام جماعت پہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں گیدرنگ ہے، مذکر کا صیغہ آئے گا. اگر عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں تو مؤنث کا صیغہ آئے گا. تو چونکہ وہ صف میں موجود تھا تو صیغہ جو تھا وہ فرشتوں کا آیا. آدم علیہ السلام کے متعلق جو تھوڑی سی ڈسکشن ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، یہ سورہ آل عمران 59 نمبر آیت ہے، آیت موبائلہ سے پہلے. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی تخلیق، خلقہ لفظ آیا، تخلیق آئے گا، آدم کی تخلیق کی طرح ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سورہ اعراف جو ابھی میں نے تلاوت کی. ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے کیچڑ کی خشک سیاہ مٹی، جس کو کھنکھناتی مٹی کہتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اس سے پیدا کیا. فَإِذَا سَوَيْتُهُ، یہ سورہ حجر کی آیت. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور یہ پوری آیت جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں. اس کا اللہ صلی من ایک وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے، پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکھناتی ہوئی تاریک مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ یعنی کہ سنوار دوں، اس کو ایک شیپ میں لے آؤں، ایک ہیومن باڈی کی شیپ میں. وَنَفَخْتُ فِي رُوحِي، اور یعنی صحیح طور پہ ایک بنا لوں اور اس کے اعضاء کو ایک مناسب تشکیل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا. اب یہاں سلسلہ من حماء مسنون آیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِين، سورہ مومنون آیت نمبر 12. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا. یہ آ گیا. وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن طِين ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ صَوَّرَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، سورہ سجدہ آیت نمبر 7 to 9. ہم نے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، اس وقت اس کی تخلیق اور اس کی نسل کو ایک حقیر ذلیل پانی سے کے خلاصے سے قرار دیا. اس کے بعد ہم نے اس کی خلقت کو کمال درجے تک حد تک پہنچایا اور اس میں اپنی روح پھونکی. ابھی میں صرف آیتیں پڑھوں گا، اگلی جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں یہ آدم علیہ السلام کا سارا سلسلہ چلے گا. یہ اس پہ اتنا فوکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ کریشن سٹوری ہے. یہیں سے بہت سے مطالب جو ہیں آج کی ہماری زندگی اور خدا کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اچھی ریلیٹڈ جو اللہ نے واقعہ بیان کیا. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب تمہارے رب نے کہا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کروں گا، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرو. انا خلقناہ من طین لازب، ہم نے اسے چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان. انسان ٹھیکرے کی مانند خشک مٹی سے پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام، اور یہ میں نے ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا؟
کہ آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے اس کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ آدم کی خلقت پر اعتراض کیا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں اس لیے میں اس حکم کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب ہم اس مٹی کی ڈسکشن کریں گے کہ وہ مٹی کیا شیطان کا کلیم ٹھیک تھا، یا مٹی اس سے بہتر ہے، یا جس سے وہ پیدا ہوا وہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ڈسکشن میں اس سائڈ پہ ہم جائیں گے اور شیطان کا جو کلیم ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔